کربلا کربلا، امام حسین کے مقابل کون تھا؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نہایت حساس اور تاریخی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ مقصد کسی مسلمان کی توہین نہیں بلکہ مستند تاریخی معلومات پیش کرنا ہے۔ جب واقعہ کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو اکثر سوال کیا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کو کس نے شہید کیا؟ تاریخی طور پر یہ بات واضح ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کے مقابلے میں وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے اور اسلامی حکومت کی فوج کا حصہ تھے۔ اس وقت حکومت یزید بن معاویہ کے ہاتھ میں تھی اور کوفہ میں اس کا گورنر عبداللہ بن زیاد تھا۔ انہی کے احکامات کے تحت لشکر تیار ہوا۔ اس لشکر کے نمایاں کمانڈروں میں عمر بن سعد، شمر بن ذی جوشن، سنان بن انس، خولی بن یزید اور دیگر افراد شامل تھے۔ ان میں سے بعض کے والد یا خاندان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر فرد صحابی تھا۔ اس لیے تاریخی گفتگو میں احتیاط ضروری ہے اور ہر شخص کی حیثیت الگ الگ بیان کی جانی چاہیے۔ اب آتے ہیں قاضی شریح کی طرف۔ قاضی شریح کوفہ میں مشہور قاضی تھے۔ وہ حضرت عمر کے دور میں قضاء کے منصب پر فائز رہے اور بعد کے کئی ادوار میں بھی قاضی رہے۔ متعدد تاریخی روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ عبداللہ بن زیاد نے ان سے حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں ایسا بیان یا فتویٰ حاصل کیا جس سے لوگوں کو یہ تاثر ملا کہ حکومت حق پر ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہیں مال یا منصب کے ذریعے متاثر کیا گیا، لیکن اس بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے اور اس دعوے کو قطعی تاریخی حقیقت کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ کربلا کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ صرف مسلمان کہلوانا کافی نہیں بلکہ حق کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ظلم، جبر اور باطل حکومت کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا اور اپنی جان اور اپنے اہل بیت اور اپنے اصحاب کی قربانی دے کر حق اور انصاف کا پرچم بلند کیا۔ قرآن ہمیں عدل اور حق پر قائم رہنے کا حکم دیتا ہے اور واقعہ کربلا اسی پیغام کی عملی تفسیر ہے کہ اقتدار، دولت اور دنیاوی مفاد کے لیے حق کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی سیرت پر عمل اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔